بیٹا ہم سبق نمبر 4 پڑھیں پاکستانی قومیت کا مسئلہ، جو کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا لکھا ہوا مضمون ہے اور یہ ان کی تصنیف مباحث سے لیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 25 پہ ہم پڑھتے ہیں اگلا پیراگراف، دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ علامہ اقبال نے جس وطنیت کی مخالفت کی وہ یورپ کی وطنیت نیشنلزم ہے، جس کی ایک مخصوص اور طویل تاریخ ہے، اور ایک لحاظ سے یہ وطنیت انسانیت کے لیے بے شمار مصائب مصیبت کی جمع ہے، جس کی معنیت تکلیف یا رنج کا سرچشمہ رہی ہے، سرچشمہ یعنی منبع رہی ہے اور اب تک ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ علامہ اقبال نے جس نظریے کی مخالفت کی ہے وہ اہل مغرب کا نظریہ وطنیت ہے، اور جو کہ اہل مغرب کے مفکرین نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، جس کی بنیاد حسب نسب، رنگ و نسل، زبان، علاقے پر رکھی گئی ہے۔ اور جو مغربی یعنی نظریہ وطنیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھی ملک کے رہنے والے باشندے جو وہ ایک قوم کہلاتے ہیں، چاہے ان کی رنگ و نسل کوئی بھی ہو، کہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، لیکن وہ ایک ہی یعنی قوم کہلاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ مخالفت انہوں نے کی تھی، وہ یورپ کی وطنیت یعنی نیشنلزم کی مخالفت کی تھی، اور جس کی وجہ سے انسانیت کے لیے بے شمار مصیبتوں کے دروازے کھلے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو 2 عالمی جنگیں ہوئی تھیں، پہلی جنگ عظیم جو تھی 1914 سے 1918 تک ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ 1939 سے لے کے 1945 تک رہی۔ تو 2 عالمی جنگیں بھی اسی وجہ سے ہوئیں، یعنی نسلی امتیازات کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئیں۔ تو اس وجہ سے یہ انسانیت کے لیے بے شمار مصیبتوں کے دروازے سے کھول دیے، اور اسی لیے علامہ اقبال جو تھے وہ اس یعنی یورپ کی وطنیت کی مخالف تھے، اس لیے کہ اگر مسلمان جو تھے اس کو اپناتے تو پھر چونکہ اس وقت برصغیر میں مختلف قومیں آباد تھی، اس میں یعنی انگریز بھی تھے اور اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو اس طرح اگر اس نظریے کو اپنایا جاتا تو پھر مسلمان جو تھے وہ صرف اقلیت بن کر رہ جاتے اور ان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ مسلمان چونکہ دین اسلام کو ماننے کی وجہ سے ایک الگ قوم تھے، ان کی اپنی پہچان تھی، ان کا الگ تشخص تھا، اور وہ کبھی بھی ہندو کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ ان کے مذہب میں اور ان کے رہن سہن میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا تھا۔ یہ 2 الگ الگ قومیں تھیں، یہ اکٹھی مل کر نہیں رہ سکتی تھیں۔ بیٹا آگے پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال اسی کے مخالف تھے، بجا طور پہ مخالف تھے، مگر ان کے افکار فکر کی جمع یعنی سوچ میں جغرافیائی مملکت کی مخالفت کا سراغ کہیں بھی نہیں موجود۔ تو دیکھیں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ اس کی یورپ کی وطنیت کی مخالفت کرتے تھے، اور بالکل ٹھیک مخالفت کرتے تھے، اور انہوں نے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے وہ یعنی وطنیت کے خلاف تھے، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب علامہ اقبال نے عملی سیاست میں حصہ لیا اور مسلمانوں کے حالت زار کو دیکھا تو انہوں نے خود جو ہے وہ 1930 میں الہ آباد میں جو خطبہ الہ آباد میں یہ تجویز پیش کی کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنا دیا جائے۔ یعنی انہوں نے ہی سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا، اس لیے انہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وطنیت کے مخالف تھے، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ لیکن علامہ اقبال جو تھے وہ اہل مغرب کی جو نظریہ وطنیت تھا اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، جیسے کہ اس شعر میں بھی انہوں نے کہا ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان کے نظام فکر میں جس طرح کوئی مملکت یعنی ملک نظام عقائد کے بغیر بربریت کا معنی ہوتا ہے ظلم اور بد تہذیبی ہے، اس طرح کوئی نظام عقائد بے مملکت روحانیت سے کم نہیں۔ روحانیت کا معنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ترک دنیا کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ چیز اسلام کے عملی تصورات کے خلاف ہے۔ یعنی ان کی سوچ کے مطابق اگر کوئی ملک جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی بھی یعنی ایسے قوانین نہیں بنائے جاتے یا کوئی خاص نظریہ نہیں ہوتا، اور کسی خاص نظریے کے بغیر قوانین کے بغیر جو ہے وہ صرف وہاں پہ ظلم و زیادتی ہوگی، نا انصافی ہوگی، بد تہذیبی ہوگی۔ اسی طرح کوئی نظام عقائد بے مملکت روحانیت سے کم نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی نظام بنایا جاتا ہے، کوئی نظریہ پیش کیا جاتا ہے یا ملک چلانے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، تو اگر کوئی ملک نہیں ہوگا اور یہ اس طرح نظام عقائد کے بغیر جو وہ صرف روحانیت ہی ہوگی، اور یہ چیز اسلام کے جو عملی تصورات کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یعنی اسلام یہ درس دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام پر عمل کرے،
تو مسلمان جو ہیں وہ ان کے لیے ایک الگ وطن ہوگا جہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ مذہبی آزادی انہیں حاصل ہوگی اور وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. تو اس طرح وہ یعنی دین اسلام پہ نہ صرف خود عمل کر سکیں گے بلکہ اس کو فروغ بھی دے سکیں گے. تو اس وجہ سے اسلام ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا کہ ہم دنیا کو ترک کر کے اور ہم جو گوشہ نشینی اختیار کر لیں یا ہم کہیں جنگلوں میں چلے جائیں وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ ہمیں زندگی گزارنے کے سنہری اصول بتاتا ہے، زندگی کا مکمل طور طریقے سکھاتا ہے اور پھر معاشرے کے اندر رہتے ہوئے حقوق و فرائض متعین کرتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاشرے میں رہ سکیں اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کریں. تو اسلام جو ہے وہ رہبانیت نہیں سکھاتا بلکہ ایک معاشرے میں مل جل کے رہنا سکھاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی ملک ایسا ہو کہ جہاں پر یعنی کوئی خاص نظریے کے تحت وہ نہیں بنایا گیا یا وہاں پہ قوانین نہیں بنائے گئے تو وہاں پہ ہر طرف جو ہے وہ ظلم و زیادتی ہی ہوگی اور بد تہذیبی ہوگی. یہاں پہ لفظ بربریت لکھا ہوا ہے تو بربریت کا معنی ظلم ہوتا ہے، اور یہ لفظ جو تھا یہ اس وقت استعمال کیا گیا تھا جب طارق بن زیاد نے شمالی افریقہ کے ایک بربر قبیلے کو شکست دی تو انگریزوں نے اس ظلم و ستم کو بربریت کا نام دیا. یعنی اس لفظ کا میں آپ کو پس منظر بتا رہی ہوں نا کہ یہ لفظ وہاں سے یہ استعمال ہونا شروع ہوا ہے. آگے پڑھتے ہیں. یہی وجہ کہ اقبال نے پس باعث کردہ اقوام شرق و جاوید نامہ میں ایشیائی مملکتوں کو زیادہ قوی بنانے کی تلقین کی. پس باعث کردہ اقوام شرق یہ علامہ اقبال کا چھٹا فارسی کا مجموعہ کلام ہے، اور یہ اصل میں فارسی مثنوی ہے جو انہوں نے سفر افغانستان کے دوران 1933 کے اواخر میں لکھی، اور یہ مجموعہ انہوں نے 1911 میں اپنے والد کی فرمائش پر لکھنا شروع کیا اور پہلی مرتبہ 1936 میں اس کی اشاعت ہوئی. اس میں 531 اشعار ہیں. تو اقبال نے مثنوی بو علی قلندر کو نمونہ بنا کر یہ کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شریعت کے مطابق مغربی دلائل کی تردید کی ہے. اور اس کتاب میں اقبال نے مشرق میں رہنے والے لوگوں کو دین اور سیاست کی صحیح معنی سمجھائے ہیں. اس مجموعہ کلام کا نام ان کے شعر کا پہلا مصرع ہے. پس باعث کردہ اقوام شرق باز روشن می شد ایام مشرق، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پس کیا کرنا چاہیے اے مشرق والو، ایک دفعہ پھر مشرق کے دن روشن ہو رہے ہیں. اب بیٹا اس میں جو دوسرا مجموعہ کلام لکھا گیا ہے اس کا نام جاوید نامہ ہے. یہ فارسی زبان میں علامہ اقبال کا 5واں مجموعہ کلام ہے اور پہلی بار 1932 میں شائع ہوا. تو یہ کتاب جو تھی علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام منسوب کی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جاوید نامہ ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے اٹلی کے شاعر دانتے کی جو نظم تھی ڈیوائن کامیڈی کے جواب میں یہ لکھی. علامہ اقبال نے اپنے دونوں مجموعے پس باعث کردہ اقوام شرق و جاوید نامہ دونوں میں انہوں نے ایشیائی جو ممالک ہیں ان کو زیادہ قوی یعنی طاقتور بنانے کی تلقین کی ہے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ایشیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب متحد ہو جائیں اور یہاں پہ وہ ایک اسلامک بلاک بنا لیں اور تاکہ ان کے درمیان اتحاد قائم ہو اور اس طرح وہ مضبوط ہو جائیں. تو اس بات پہ انہوں نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ مسلمان جو آپس میں متحد ہو جائیں اور یہاں پر ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی ممالک کو متحد ہو کر اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. معلوم نہیں کس نے بے خیالی میں بے پر کی اڑا دی تھی. اقبال سرے سے وطنیت کے مخالف تھے. بے پر کی اڑانا یہ محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے غلط اور بے معنی بات کہنا، یعنی بے بنیاد خبر مشہور کرنا. تو علامہ اقبال کے بارے میں کسی نے یہ یعنی غلط اور بے بنیاد بات کی ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ سرے سے ہی وطنیت کے مخالف تھے. ایسا نہیں تھا. علامہ اقبال وطنیت کے مخالف نہیں تھے. صرف علامہ اقبال جو ہے وہ یورپ کی جو وطنیت یا نیشنلزم ہے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور وہ سرے سے وطنیت کے مخالف نہیں تھے. آگے پڑھتے ہیں. اقبال عقائد اور وطن کی وحدت کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک ہونا میں گہرا عقیدہ رکھتے تھے اور وطن کے صرف اس تصور کے مخالف تھے جس کی بنیاد مغرب نے چھوٹے چھوٹے نسلی تعصب کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ بیجا حمایت یا طرفداری کرنا
اور مادہ پرستی کی تفریق پر قائم کی تھی، اور جس سے نسلی قومیت ابھری اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگیں۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ عقائد اور وطن کی وحدت میں گہرا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی علامہ اقبال جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا وطن قائم کیا جائے جو کہ ایک نظریاتی ملک ہو اور جو اسلام کے نام پر حاصل کیا جائے، اور اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یعنی مسلمان جو ہے وہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے انہیں ایک ایسا آزاد ملک چاہیے جہاں پہ وہ انہیں مذہبی آزادی حاصل ہو اور جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ وطنیت کے خلاف نہیں تھے، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا۔ علامہ اقبال جس وطن کے اس تصور کے مخالف تھے جس کی بنیاد مغرب نے رنگ و نسل پر رکھی یا مادہ پرستی پر رکھی ہے، یعنی ان کی جو قومیت ہے اس کی بنیاد حسب نسب، رنگ و نسل، علاقے، زبان پر رکھی جاتی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ان کے جو چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگیں، اور پھر آپس میں ان کے اختلاف ہوئے اور یہ نسلی قومیت ابھری جس کی وجہ سے، اور ان کے آپس میں اختلاف ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے یعنی ممالک پہ قبضہ کرنے کے لیے جنگیں ہوئیں، اور اسی وجہ سے 2 عالمی جنگیں بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ انسانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ آگے بیٹا پڑھتے ہیں، پھر یہ چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگیں اور ملٹرزم کی وہ شکل پیدا ہوئی جس کے باعث دنیا میں 2 خوفناک جنگیں ہوئیں اور انسانیت کے لیے بڑے بڑے مصائب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مصیبت کی جمع ہے، یعنی تکلیف یا رنج کا سرچشمہ ثابت ہوئی، سرچشمہ یعنی منبع ثابت ہوئی۔ تو ملٹرزم کا مطلب ہوتا ہے فوجی طاقت یا جنگجویانہ روش یا فوجی رنگ کا غلبہ۔ تو یہ وجہ ہے کہ یعنی نسلی امتیازات ابھرے اور مختلف نسلیں جو تھیں، مختلف نسلی اقوام جو تھی ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگی، ان کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بسر پیکار ہو گئیں، اور جس کا خوفناک نتیجہ یہ نکلا کہ 2 عالمی جنگیں ہوئیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، جس کی وجہ سے انسانیت کے لیے جو بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا جو منبع ثابت ہوئیں، اور اس کی وجہ سے جو انسانوں کے لیے مصیبت کے دروازے کھل گئے۔ تو جو اسی وجہ سے علامہ اقبال جو تھے وہ مغربی تصور وطنیت کی مخالفت کرتے تھے، کیونکہ یہ نسلی امتیازات کو بھارتی ہیں اور اس کی بنیادی رنگ و نسل حسب نسب اور پر رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے علامہ اقبال اس کی مخالفت کرتے تھے۔